السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ از قلم اناشا، ایپیسوڈ نمبر 49۔ رات کے پچھلے پہر کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مدھم سانسوں کی آوازیں بس ایک دوسرے کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھیں۔ اچانک راہم کی پلکیں لرزیں، جیسے اندرونی طور پر کسی چیز نے اسے بیدار کر دیا ہو۔ ایک ہلکی سی جنبش سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل پر ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا۔ کمرے میں ہلکی سی پیلی روشنی پھیلی اور اس کی نظریں سیدھی دانین پر جا ٹکیں، جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں پوری طرح کھولے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نین، میری جان، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ راہم کی آواز دھیمی مگر پریشانی سے لبریز تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھا اور اپنا بدن تھوڑا آگے جھکا کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ دانین کی آنکھوں میں الجھن نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں، صرف ایک معصوم سی طلب تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، دانین نے نرمی سے جواب دیا۔ بس مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ راہم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے دھیرے سے بولا، تو مجھے بتانا تھا نا، خود کیوں اٹھ رہی تھی؟ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، بس تھکا ہوا سا تھا، شاید نیند میں خلل کے باعث، مگر دانین کو فوراً ایسے لگا جیسے وہ اس پر غصہ کر رہا ہو۔ میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اس نے دھیمی آواز میں وضاحت دی۔ راہم نے پلکیں جھپکیں، جیسے کچھ سوچا، پھر سر ہاں میں ہلایا۔ چلو آؤ، میں تمہیں کچھ بنا دیتا ہوں۔ دانین نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ سو جائیں، میں خود ہی کچھ بنا لوں گی، ویسے بھی یہ میری پرانی عادت ہے، مجھے رات کو بھوک لگ جاتی ہے۔ راہم نے بغور اسے دیکھا، جیسے یہ معمول اسے اب تک کیوں نہ معلوم ہوا۔ میں نے کہا نا، آؤ میں بنا دیتا ہوں کچھ۔ دانین خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے کمفرٹر میں سے پاؤں نکال کر نیچے اتری اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچن میں پہنچتے ہی راہم نے اپنی شرٹ کی آستینیں کونیوں تک کھینچی، پھر فریج کھولا اور فروسٹڈ کباب نکال لیے۔ وہ انہیں دیکھ کر پین نکالنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے دانین کی آواز آئی، مجھے کباب نہیں کھانے، مجھے نوڈلز کھانے ہیں۔ راہم نے کباب والے پیکٹ کے ساتھ ہی اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا، جیسے وہ اس ضد پر حیران ہو۔ نوڈلز؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو تم کھاؤ، راہم نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی پین میں آئل ڈال کر چولہے پر رکھ دیا۔ راہم کا رخ چولہے کی طرف تھا جب دانین کی نرم سی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ میں نے کہا نا، مجھے نوڈلز کھانے ہیں، اگر آپ کو کباب کھانے ہیں تو آپ اپنے لیے فرائی کر لیں، میں روم میں جا رہی ہوں۔ راہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ دانین کسی بچے کی طرح ضد کر رہی تھی، نہ کوئی جھجک، نہ کوئی جھکاؤ، بس سادہ سی خواہش اور اس پر اصرار۔ راہم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے فوراً سنبھال لی، سر نفی میں ہلایا، جیسے اپنی بیوی کی معصوم ضد کو مان لینے کے لیے تیار ہو رہا ہو، مگر ظاہری سختی برقرار رکھنا چاہتا ہو۔ دانین، اس نے آواز دی، یہاں واپس آؤ، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دانین نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ راہم کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ راہم نے کباب واپس رکھے اور نوڈلز کا پیکٹ نکالا۔ وہ چپ چاپ راہم کو اپنی دی گئی ہدایات پر عمل کرتے دیکھتے رہی۔ اس کی جیت واضح تھی اور چہرے پر ہلکی سی کامیاب مسکراہٹ بھی۔ راہم نے اسے دیکھ لیا تھا۔ مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ بس ایسے ہی، دانین نے کندھے اچکاتے ہوئے نظریں چرانے کی ناکام کوشش کی۔ راہم نے نوڈلز ابالنے رکھ دیے اور سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اب سمجھ آیا مجھے، تمہیں کیوں سنبھالنا مشکل لگتا ہے، تم خاموش ہو کر بھی اپنی بات منوا لیتی ہو۔ دانین نے کچھ نہ کہا۔ وہ جان گئی تھی کہ راہم کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہے، نرمی، تھوڑی سی ضد اور بے ساختگی۔ وہ اب اس سے ڈرے گی نہیں۔ اسے جیتنے کے لیے ڈرنے کی نہیں، سمجھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا جب وہ راہم سے ڈرتی تھی تو راہم کو اور زیادہ غصہ آتا تھا۔ صدیقی صاحب نے جیسے ہی گارڈن میں قدم رکھا، سامنے سے چوکیدار ہانپتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ سانس پھول رہی تھی، آواز کپکپا رہی تھی۔ صاحب، بی بی جی بہت بری حالت میں باہر گیٹ پر پڑی ہیں،
یہ جملہ سننا تھا کہ صدیقی صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ لمحے بھر کو سانس جیسے کہیں اٹک گئی ہو، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ جھنجھلا کر بولے، مگر قدم خود بخود گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، جیسے کوئی طوفان ان کے اندر سر اٹھا رہا ہو، جیسے صدیوں کی تھکن پل بھر میں ان پر آن گری ہو۔ اور پھر جیسے ہی گیٹ پر پہنچے، منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آندھی بن کر چھا گیا۔ زمین پر لائبہ بے سدھ پڑی تھی، بکھرے ہوئے بال، پھٹی ہوئی آستین، جسم پر پڑے نیل، اور چہرہ جو پہچانا ضرور جا رہا تھا، مگر اس میں وہ غرور، وہ ضد، وہ انا، سب جیسے مٹی میں مل چکے تھے۔ صدیقی صاحب ایک لمحے کو ساکت کھڑے رہے۔ ان کی آنکھیں لائبہ کے چہرے پر جم گئی تھیں، پلکوں پر نمی سی ابھری، اور پھر وہ آنسو جو کب سے ضبط کیے گئے تھے آج بغاوت پر اتر آئے۔ وہ دو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، ہاتھ آگے بڑھائے اور انہی ہاتھوں سے لائبہ کے چہرے کو تھام لیا۔ وہ بیٹی جسے کبھی دنیا کی ہر تکلیف سے بچا کر رکھا تھا، آج اپنے ہی گناہوں کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ یہ میری سزا ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائے، یہ میرے فیصلوں کا انجام ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے، مگر لب خاموش تھے۔ اور پھر صدیقی صاحب کی نظر لائبہ کے بے سدھ جسم کے ساتھ پڑے ایک کاغذ پر پڑی، جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، اپنی بیوی کے صدقے میں تمہاری بیٹی کی سزا ختم کرتا ہوں، اور اب تم یا تمہاری بیٹی اگر مجھے نظر آئے تو انجام کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ انہوں نے لائبہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور کچھ بولے بغیر، بنا کسی سے نظریں ملائے، لائبہ کو گود میں اٹھا کر آہستہ آہستہ قدم واپس گھر کی طرف بڑھا گئے۔ اس بار ان کے قدموں میں وہ غرور، وہ ٹھہراؤ، وہ جاہو جلال نہیں تھا، بس ایک تھکا تھکا سا باپ تھا جو اپنے انجام کو کندھوں پر اٹھائے جا رہا تھا۔ کوئی واویلا نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو شاید چیخ کر بھی بیان نہ کیا جا سکتا تھا۔ مانور بیڈ پر سکون سے لیٹی تھی، اس کے چہرے پر نیند کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ اذلان پچھلے 5 منٹ سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا، کبھی نرمی سے آواز دیتا، ماہنور اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جیسے اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہو، بغیر کسی سختی کے۔ کئی بار اس نے اسے پیار سے بلایا۔ آخرکار ماہنور نے آنکھیں کھولیں۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، سست انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ اس نے نیند سے بھری آواز میں پوچھا۔ ناشتے کا وقت ہو گیا ہے اور ہمیں ہاسپٹل بھی جانا ہے، اذلان نے نرمی سے کہا۔ ماہنور نے سر ہلایا اور اپنے بال سمیٹنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ سر کی طرف بڑھایا، اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ اذلان گھبرا کر فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ ماہنور کیا ہوا؟ وہ واش روم کے دروازے کے پاس رک گیا۔ اندر سے وامٹ کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد ماہنور باہر نکلی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اذلان نے پریشانی سے اسے سہارا دیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ کیا کھایا تھا تم نے؟ کیوں اتنی وامٹ ہو رہی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کھایا، بس معمول کا کھایا تھا، ماہنور نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو اب فریش ہو جاؤ، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، مزید دیر نہیں۔ ماہنور نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، وہ ایک رات میں واقعی بہت کمزور لگنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی، ہلکی سی نکاہت چہرے پر تھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ ماہنور اور اذلان آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ اذلان نے اسے سہارا دے رکھا تھا کیونکہ ماہنور کی حالت بہت کمزور لگ رہی تھی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتہ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی سب نے ماہنور کو دیکھا، سب کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ ماہنور کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے بن گئے تھے، اور وہ بہت نڈھال لگ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے فوراً اپنی کرسی پیچھے کی اور کھڑی ہو گئیں۔ ان کے ساتھ ہی سدرا بیگم بھی اٹھیں، دونوں تیزی سے ان کے قریب آئیں۔ اذلان بیٹا، کیا ہوا ہے ماہنور کو؟ یہ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہے؟ آمنہ بیگم نے فکر سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ بخار ہے کیا؟ سدرا بیگم نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ اذلان نے ایک نظر ماہنور کی طرف دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، پتہ نہیں ماما، کل صبح سے طبیعت خراب ہے اور پوری رات وامٹ کرتی رہی ہے۔ یہ سن کر آمنہ بیگم اور سدرا بیگم دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے کچھ سمجھ گئی ہوں، مگر کچھ بولی نہیں۔ پھر آمنہ بیگم نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ۔
इसी वक्त परीशे भी उठ खड़ी हुई। मामा, मुझे भी महानूर आपी के साथ हॉस्पिटल जाना है, सिदरा बेगम ने फ़ौरन सख्ती से कहा। परीशे, वो लोग घूमने नहीं जा रहे, हॉस्पिटल जा रहे हैं। आराम से बैठो और नाश्ता करो। अज़ान हल्का सा मुस्कुराया और नफ़ी में सर हिलाते हुए महानूर का हाथ थाम कर उसे सहारा देता हुआ आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गाड़ी हॉस्पिटल से निकल चुकी थी, लेकिन अज़लान की नज़रें बार बार पास बैठी महानूर पर जा रही थीं, जो खामोश सी नज़रें झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आ गई थी, जैसे अंदर से वो बदल गई हो। महानूर, जो सुबह कमज़ोरी से उठ नहीं पा रही थी, अब शर्म से ख़ुद को छुपा रही थी। चेहरा सुर्ख हो चुका था और लबों पर बार बार हल्की सी मुस्कुराहट आती, जो वो रोकने की कोशिश कर रही थी। अज़लान ने आहिस्ता से कहा, तो ये है वजह, मेरी बीवी माँ बनने वाली है। महानूर ने नज़रें उठाकर उसे देखा, जैसे अब तक उसे खुद भी यकीन ना आया हो। मुझे तो लगा कुछ खाने की वजह से तबीयत ख़राब है। उसकी आवाज़ मध्यम थी, आंखों में नमी सी तैर गई थी। अज़लान ने एक हाथ से उसका हाथ थामा। नहीं, ये तो ज़िंदगी की सबसे ख़ास बात है नूर, हम माँ बाप बनने वाले हैं। महानूर ने उसकी तरफ देखा। अज़लान, हम वाकई। अज़लान ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर हाथ रखा। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। महानूर का दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुशी के आंसू थे। उसने अपना चेहरा फेर लिया ताकि अज़लान ना देखे, मगर अज़लान उसकी कैफियत समझ रहा था। रोना नहीं मेरी जान, अभी तो एक नन्ही सी जान हमारे दरमियान आने वाली है, हमें उसके लिए खुश रहना है। हाँ, महानूर ने सर हिलाया और दोनों खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी शाह हाउस के अंदर दाखिल हुई तो दोनों के चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। अज़लान ने गाड़ी रोकी और महानूर का हाथ थामकर अंदर ले आया। सब ने उन्हें देखा तो फ़ौरन सवालात शुरू कर दिए। क्या कहा डॉक्टर ने? अब कैसी तबीयत है? अज़लान ने सबकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ महीनों में हमारे घर एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। ये सुनना था कि सबके चेहरे खिल उठे। आमना बेगम ने खुशी से हाथ जोड़कर कहा, माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी है बेटा। सिदरा बेगम ने आगे बढ़कर महानूर को गले लगा लिया। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। परीशे उछल कर बोली, आप भी, मैं फुप्पो और खाला बनने वाली हूँ। महानूर ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया। अज़लान ने भी शरारत से कहा, अब देखना है कि नन्हा सा अज़लान आएगा या छोटी सी महानूर। सब हंसती है। इस वक्त शाह हाउस में हंसी, खुशी, दुआएं और मोहब्बत हर तरफ बिखरी हुई थी। अज़लान और महानूर की ज़िंदगी बदल चुकी थी और वो इस नए सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार थे। आज का दिन शाह हाउस में खुशी का दिन था। थोड़ी देर पहले की खबर ने पूरे ख़ानदान को खुशी में डुबो दिया था। चलें अब सिकंदर विला चलें, वहाँ भी ये खुशखबरी देनी है। सुहेल साहब ने सबको बताया और सब एक साथ गाड़ियों में सवार हो गए। गाड़ियाँ सिकंदर विला की तरफ रवाना हो गईं। पूरा रास्ता खुशी की बातों से गुजर रहा था और सबके चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं। आगा जान भी हंसते हुए बातों में मशगूल थे और अज़लान महानूर को गहरी नज़रों से देख रहा था। ये खबर सुनने के बाद अज़लान के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। सिकंदर विला पहुंचकर सब एक साथ अंदर गए। मरियम बेगम और सिकंदर साहब पहले ही अंदर मौजूद थे। जैसे ही वो सब दाखिल हुए, मरियम बेगम ने खुश होकर कहा, क्या बात है, सब इकट्ठे? सुहेल साहब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, आज तो खुशी की दो खबरें हैं, एक परीशे के रिश्ते की और दूसरी अज़लान और महानूर की खुशी की। मरियम बेगम ने हैरत से कहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मरियम बेगम ने परीशे को गले लगा लिया। बहुत मुबारक हो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों का एक और बाब शुरू होने वाला है। अल्लाह पाक तुम्हें ढेरों खुशियों से नवाजे, कभी भी कोई गम तुम्हारी ज़िंदगी में न आए। परीशे शर्माते हुए मुस्कुराहट के साथ बोली, शुक्रिया फूफो। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और पूरा घर खुशी से गूंज उठा। राहिम काफ़ी देर से जागा हुआ था। वो चुपचाप दानैन के चेहरे को देख रहा था, जैसे उसकी निगाहें वहाँ जमी हुई हों और कोई मंजर पलटने ना दे। दानैन की आंखें हल्की हल्की खुलीं तो वो फ़ौरन अपनी जगह से उठने लगी, मगर राहिम ने नरम हाथों से उसे रोक लिया। उसके बाजुओं ने उसके गिर्द ऐसी नरम चादर बिछा दी कि दानैन को पलक झपकने का भी हौसला ना हुआ। दानैन के शर्म के रंग उसके चेहरे पर गहरे हो गए। वो खामोशी से उसकी कुर्बत को महसूस कर रही थी और राहिम, वो पहली बार देख रहा था कि उसके चेहरे पर शर्म की ऐसी हल्की लाली भी हो सकती है। एक गहरी मुस्कान उसके लबों पर आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लबों से दानैन के गाल को छूने लगा। उसके लम्स में अपनी खुशी छुपा रहा था। वो इस मोहब्बत की शिद्दत में गुम था कि अचानक दानैन ने हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, राहिम,
مجھے بھوک لگی ہے۔ راہم نے اپنی خواہش کو دبایا، ہلکا سا مسکرا کر کہا، چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر ہم واپس شاہ ہاؤس چلیں گے۔ دانیل نے حیرانی سے پوچھا، واپس؟ راہم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، تمہاری چھوٹی نند کا رشتہ طے ہو گیا ہے، شادی 1 مہینے میں ہے۔ یہ سن کر دانیل کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ چھا گئی۔ راہم نے اس مسکراہٹ کو چوم کر اپنے دل میں قید کر لیا، پھر وہ آہستہ سے کمرے سے باہر چلا گیا، کیونکہ اس کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جانان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ پھپھو بننے کی خوشخبری سن کر بار بار ماہنور کو گلے لگا رہی تھی۔ وہ تو ایسے اچھل رہی تھی جیسے بچپن میں نئی گڑیا ملنے پر خوش ہوتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں پھپھو بننے والی ہوں، سچ میں؟ وہ ایک ہی جملہ بار بار بول رہی تھی اور سب اس کی خوشی پر مسکرا رہے تھے، لیکن وہ شخص خاموشی سے بیٹھا تھا، وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ارشمان! جانان کی خوشی جیسے اس کے اندر تک اتر رہی تھی۔ وہ کب سے مسکرا رہا تھا، وہی ارشمان جس کی مسکراہٹ مہینوں میں ایک بار دیکھنے کو ملتی تھی، وہ بھی کسی خاص موقع پر، اور آج تو وہ بلا وجہ بھی ہنس رہا تھا۔ سکندر ولا کے افراد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں حیرت کا اظہار کیا، اور شاہ ہاؤس والے تو جیسے پل کے جھپکنا بھول گئے تھے۔ اب یہ بات انہیں کون سمجھاتا کہ جب جانان اس کے سامنے ہو تو ارشمان کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ اس وقت بھی یوں ہی اپنی مخصوص سنجیدہ خاموشی میں بیٹھا اپنی بیوی کو یوں خوش دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ اذلان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھیڑ دیا، خیریت ہے بھائی؟ آج تو بڑے بڑے لوگ مسکرا رہے ہیں، آندھی آنے والی ہے کیا؟ ارشمان نے آہستہ سے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر سادہ سا جواب دیا، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تم بھی مسکرا لو، شاید دنیا بچ جائے۔ اذلان نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، یہ بندہ کبھی سیدھا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ پھر چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجا کر بولا، خیر، آج ہم جانان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور اتنا بتا دوں، آج رات وہ واپس نہیں آئے گی۔ بس اتنا سننا تھا کہ ارشمان جو سکون سے بیٹھا تھا اگلے ہی لمحے غصے سے بھرا ہوا بجلی کی سی تیزی سے اٹھا، بغیر کسی لحاظ کے سیدھے ہاتھ کا زاویہ بدل کر تھوڑا سا جھکتے ہوئے ایک زوردار مکہ اذلان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ ایک لمحے کو کمرے کی فضا ساکت ہو گئی۔ وہ جو تمام لوگ باتوں میں مصروف تھے وہ بھی چونک کر اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانان جو ابھی تک خوشی میں سرشار تھی ایک دم سے پریشان ہوگی۔ وہ گھبرا کر بیچ میں آئی، ارشمان کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھائی کو کیوں مارا ہے؟ مگر ارشمان نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ اذلان کا گریبان پکڑ کر کھینچتے ہوئے دھاڑا، جو تمہارے 32 دانت ہیں نا، کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے، اور اس زبان کو اپنے منہ میں بند ہی رکھا کرو۔ جب بھی تم یہ زبان باہر نکالتے ہو یا منہ کھولتے ہو ایسے لگتا ہے جیسے کوڑے دان کا ڈھکن کھل گیا ہے۔ وہ جھک کر اس کے کان میں دانت پیستے ہوئے بولا، میری بیوی رات کہیں اور رہے گی، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دے ورنہ خود کو سنبھال نہ پائے گا۔ اذلان جس کے ہونٹ کے کنارے سے خون نکل رہا تھا چپ چاپ ایک آئی برو اٹھا کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹا۔ یار تجھے تو بات کی سمجھ بھی نہیں آتی، اس نے ہلکی آواز میں کہا، مگر اتنی اونچی ضرور تھی کہ ارشمان سن لے۔ ارشمان اب بھی تپ رہا تھا، لیکن باقی سب صورتحال کو سمجھ چکے تھے۔ ماہنور، پریشے، سدرا بیگم، آمنہ بیگم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آہستہ آہستہ واپس اپنی نشستوں پر جا بیٹھے۔ یہ سب ان کے روزمرہ کے معمولات تھے، جہاں محبت بھی شدت سے تھی اور غصہ بھی بے تحاشا۔ جانان نے ارشمان کی طرف دیکھا جو اب بھی تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن جو ہی اس کی نظر جانان سے ملی وہی ہلکی سی مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی۔ بس اتنا فرق تھا کہ اب وہ سب کچھ بھول چکا تھا، کیونکہ جہاں جانان ہو وہاں ارشمان صرف مسکرا سکتا تھا، باقی سب بات کی باتیں تھیں۔ وہ ہنستی مسکراتی اپنی مخصوص شرارت بھری چمک کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، ہاتھ میں پرس جھولتا ہوا اور قدم ہلکے پھلکے تھے جیسے زندگی آج اپنے سب رنگ لے کر آئی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے سب کچھ جیسے کسی نے ظلم سے چھین لیا ہو۔ آہ ارشمان! ایک چیخ، ایک کرب، ایک لرزہ خیز آواز، سیڑھیوں پر اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ بے اختیار نیچے گرنے لگی۔ کپڑوں کی سرسراہٹ، جسم کے فرش سے ٹکرانے کی دھمک، اور پھر خاموشی، بس ایک سناٹے کے ساتھ۔ ارشمان جس کی نظریں جانان پر ہی تھیں یہ منظر دیکھتے جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ آس پاس کی آوازیں، ہنسی، خوشیاں سب اس ایک لمحے میں جیسے فنا ہو گئی تھیں۔ جانان! وہ دھاڑا، اور ایسا دھاڑا کہ دیواریں کانپ گئیں۔ اس کے پاؤں خود بخود اس سمت کی طرف دوڑنے لگے جہاں اس کی زندگی خون میں لت پت پڑی تھی، جیسے ہوش و حواس سب چھوڑ دیے ہوں۔
اس کا لائٹ پنک کلر کا سوٹ خون سے سرخ ہو رہا تھا، بازو ایک طرف، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں بند، چہرہ ساکت جیسے زندگی روٹھ گئی ہو۔ ارشمان پاگلوں کی طرح اس کے پاس گرا، گھٹنوں کے بل جیسے اپنی پوری کائنات اس کی گود میں رکھتی ہو۔ جانان، جانان، میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں، تمہارا ارشمان، اٹھو نا، میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز رند گئی، ہاتھ لرز رہے تھے، وہ بار بار اس کے چہرے کو تھپ تھپا رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ہاں، تمہیں پتہ بھی ہے تم میرے لیے کیا ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہوا نا جانان تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں گا۔ تمہارا وعدہ تھا مجھ سے، تم نے کہا تھا مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ جو کبھی نہیں رویا تھا آج اپنی دنیا کو یوں لہو میں بھیگا دیکھ کر بکھر چکا تھا۔ نہیں نہیں، تم نہیں جا سکتی، میں مر جاؤں گا جانان، مجھے سانس نہیں آ رہا، پلیز خدا کے واسطے آنکھیں کھولو۔ اس کا چہرہ جانان کے چہرے کے قریب تھا، لرزتے لب اس کے ماتھے کو چوم رہے تھے، ہاتھ مسلسل خون صاف کرنے میں لگے تھے جیسے وہ زندگی کو واپس کھینچنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ تبھی اذلان تیزی سے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارشمان ہوش کرو، ہمیں اسے ہسپتال لے جانا ہے، وقت ضائع مت کرو۔ ارشمان کا وجود جیسے جھٹکا کھا گیا، ایک پل میں وہ پوری شدت سے جانان کو باہوں میں بھر کر اٹھا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی جو کسی بھی حد سے گزر سکتی تھی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس دنیا کو جلا دوں گا۔ اس کے الفاظ جیسے خنجر تھے اور چہرہ زرد مگر آنکھیں لال انگاروں جیسی۔ باقی سب کی زبانیں بند، قدم رکے، بس وہ تھا اور وہ لڑکی جو اس کی دنیا تھی، جانان۔ گاڑیوں کے رکنے کی آواز جیسے پورے ہسپتال میں ارتعاش بن کر پھیلی تھی۔ دروازے کھلے اور لمحے بھر کو جیسے وقت تھم گیا۔ ارشمان نے جیسے ہی قدم اندر رکھے، اس کی آواز نے پوری فضا کو چیر کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر، نرس، کوئی ہے یہاں؟ میری بیوی کا کتنا خون نکل رہا ہے اور تم لوگ کہاں مر گئے ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ جانان کا خون میں بھیگا وجود اس کی باہوں میں تھا اور اس کے چہرے پر وہی دہشت، وہی وحشت تھی جو کسی طوفان سے پہلے آسمان پر چھا جاتی ہے۔ اگر تم لوگوں کی وجہ سے میری بیوی کو کچھ بھی ہوا نا، وہ ایک پل رکا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، تو میں تمہارے اس ہسپتال کو آگ لگا دوں گا، سن رہے ہو سب؟ راکھ کر دوں گا میں اسے۔ وہ میری سانس ہے، میرا وجود ہے، وہ اگر نہ رہی تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ ہسپتال کا عملہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ نرسز، ڈاکٹرز سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی، ایسا درد، ایسی دھمکی تھی جو مذاق نہیں لگ رہی تھی۔ فوراً ICU تیار کرو، ایک سینئر ڈاکٹر نے کانپتے ہوئے حکم دیا۔ جانان کو اسٹریچر پر ڈالا گیا۔ ارشمان کا دل جیسے ہر دھڑکن کے ساتھ پھٹ رہا تھا۔ میں ساتھ جاؤں گا، وہ بڑبڑایا، قدم قدم پر جانان کے ساتھ چلتا، آنکھیں بس اس کے چہرے پر تھیں۔ تبھی دروازے کے پاس پہنچ کر ڈاکٹر نے ہمت کر کے کہا، سر پلیز ہمیں دیکھنے دیں، آپ باہر انتظار کریں۔ ارشمان کی گردن آہستہ سے اس کی طرف مڑی اور اس کی آنکھوں میں ایسی سرخی تھی جیسے کسی وحشی درندے کی ہو۔ تم نے کیا کہا؟ باہر انتظار کروں جب میری بیوی اندر ہوگی؟ ڈاکٹر کا رنگ فک ہو گیا۔ ارشمان نے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے تو وہ خود بخود پیچھے ہٹا۔ وہ میری بیوی ہے، اگر ایک پل بھی دیر ہوئی نا تو تم سب کی جان کی قیمت مجھے چکانی پڑے گی، یاد رکھنا۔ اسی لمحے پیچھے سے اذلان تیزی سے آیا اور فوراً ارشمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارشمان بس کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم اسے اور خطرے میں مت ڈالو، پلیز، یہ وقت سنبھلنے کا ہے۔ ارشمان کی سانسیں تیز تھی، دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بے قابو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک لمحہ رکا اور پھر دانت پیستے ہوئے پیچھے ہٹا، لیکن اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی دروازے سے نہیں ہٹیں۔ اگر وہ مجھے واپس نہ ملی تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا، یہ کہہ کر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ مضبوط، مغرور، سخت جان ارشمان اس وقت صرف ایک ٹوٹا ہوا شوہر تھا جو صرف اپنی بیوی کے لیے زندہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ارشمان کے لیے صدی جیسا تھا۔ وہ بار بار ICU کے دروازے کو دیکھتا، ہر قدم کی آہٹ پر چونکتا، ہر آتی جاتی نرس پر دھاڑنے کو تیار تھا۔ اور پھر دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر نکلا۔ ارشمان کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، وہ جھٹ سے آگے بڑھا اور ایک پل میں ڈاکٹر کا گریبان اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں بجلی کوندی تھی۔ میری بیوی اندر موت سے لڑ رہی ہے اور تم مزے سے باہر کھڑے ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شکل پر صاف جنون جھلک رہا تھا، جیسے وہ پل میں سب کچھ جلا دے گا۔ ڈاکٹر سہم گیا، نظریں بے بسی سے اذلان کی طرف اٹھیں جو پیچھے کھڑا، فوراً آگے بڑھا اور ارشمان کے ہاتھوں سے ڈاکٹر کا گریبان چھڑوایا۔ بس ارشمان، ڈاکٹر کو بولنے تو دو۔
اذلان کی آواز خود بھی بھاری تھی۔ ارشمان ایک قدم پیچھے ہوا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی ڈاکٹر کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ سب گھر والے خاموش کھڑے تھے، دعاؤں کے سائے میں لپٹے، کسی معجزے کے منتظر۔ ڈاکٹر نے ہچکچاتے ہوئے بولنا شروع کیا، ہم نے مکمل معائنہ کیا ہے، زخم گہرے ہیں اور پیلوک بون کرش ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کی نظریں جھک گئیں، شاید وہ کبھی ماں نہ بن سکیں۔ ایک لمحے کو سب کچھ رک گیا، وقت، سانسیں، آنکھیں، سب جیسے جمد کیا ہو۔ آمنہ بیگم کا ہاتھ لبوں پر جا لگا، سترہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اذلان نے بے یقینی سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظریں ارشمان پر گاڑ دیں۔ لیکن ارشمان تو جیسے یہ سن ہی نہیں پایا، اس کی نظریں بس ایک سوال لیے ہوئے تھیں، میری بیوی جانان وہ کیسی ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے ایک بار پھر آگے بڑھ کر ڈاکٹر کو دیوار سے لگا دیا اور اس کے گلے پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ میں نے تم سے کہا تھا کوئی فضول باتیں مت کرنا۔ اس کے دانت آپس میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ جانان، میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بامشکل کہا، وہ ٹھیک ہیں، اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن بہت کمزور ہیں۔ اندرونی چوٹیں شدید تھیں، خون کا بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ارشمان کی گرفت ڈھیلی پڑی، اس کے لبوں پر ہلکی سی لرزش آئی، جیسے کسی نے اسے نئی زندگی دے دی ہو۔ اس نے ڈاکٹر کو چھوڑا، ایک لمحے کے لیے سب کو دیکھا، پھر بنا کسی کی پرواہ کیے دیوانہ وار ICU کی طرف بڑھا۔ ارشمان رکو، اذلان نے آواز دی۔ آمنہ بیگم نے اسے پکارا، مگر وہ کچھ نہیں سن رہا تھا، وہ بس اپنے قدم بڑھا رہا تھا، اپنی زندگی کی طرف، اپنی جانان کی طرف۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گیا، اپنے دل کا ٹکڑا، اپنی جانان کو ایک جھلک دیکھنے کی تڑپ لیے۔ یہاں ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، اور جیسا کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ جیسے ہی 1K سبسکرائبرز کا ٹارگٹ مکمل ہو جائے گا تو میں نے آپ لوگوں کے لیے بذات خود ایک ناول لکھا ہے جو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اترے گا۔ تو جلد از جلد 1K سبسکرائبرز کا ٹارگٹ مکمل کریں اور اپنے پسندیدہ ناول کو پڑھیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، تاکہ ہر ایک کو موقع ملے کہ وہ اچھے اچھے ناولز پڑھ سکیں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کی طرف سے سپورٹ ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیوز کو لائک، شیئر، کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔